میں دوں گا مقصود صاحب کو, مقصود شوکت صاحب کو. آپ کی تالیاں بجے گی اور وہ یہاں آئیں گے, اور اس کے بعد مائک ان کے حوالے, پھر میرے حوالے, کیونکہ اب تمہارے حوالے بدن ساتھی ہو. بہت ساری تالیاں مقصود شوکت صاحب آ رہے ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور لیڈرز کا, اچیورز کا. اور ہمارا جو پروگرام جو ہے اینڈ کی طرف ہے, اور رضوان بھائی نے نام بتا دیے, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. مقصود شوکت نام ہے میرا. میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے نئے دوست ہماری ٹریننگ کا حصہ ہیں, جن کا یہ تیسرا دن تھا ٹریننگ کا, تو آج کا ہمارا یہ جو ایونٹ تھا, اچھا اگر خاموشی ہو جائے تو بہتر ہے. آج کا ہمارا ایونٹ تھا کہ ہم اسی 11 تاریخ کو, آج کیا ڈیٹ ہے, 5 ہے, 11 تاریخ کو ہم سارے ساتھی جو بھی اسٹیج پہ جن کو سیلیبریٹ کیا گیا, کوئی غالباً کتنے ساتھی بنتے ہیں ہمارے, 15 لوگ. کتنے لوگ جی, 15 لوگ. ہم 11 تاریخ 10 بجے کی فیصلہ آباد سے کچھ لوگوں کی فلائٹ ہے, اور کچھ کی ملتان سے فلائٹ ہے, اور پھر ہم یہاں سے فیصل آباد سے دبئی جائیں گے. دبئی ہمارا اسٹے ہوگا, اور اس سے پھر ہم آگے آذربائیجان جائیں گے. اچھا, یہ صرف ہمارے اس آفس سے اتنے لوگ ہیں, اور پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں ہمارا دفتر ہے, اور تمام دفاتر کے کل ملا کے 100 پلس, یعنی 100 سے زائد جو ٹائمز کے ممبر ہیں وہ ٹور پہ جا رہے ہیں, وزٹ پہ جا رہے ہیں. اب میں نئے دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جب میں نے ٹائمز کو دیکھا, اس سے پہلے رضوان بھائی نے مجھے بتایا, یاد کروا دیا, مجھے پھر یاد آ گیا. یاد بھول جاتا ہے بندے کو کہ ہم پہلے کیا تھے اور پھر اب. تو میں 2013 میں 12 اور 13 میں اپنے شہر ہارون آباد میں غالباً صبح 3:30 بجے میں اٹھا کرتا تھا, اور اپنا موٹر سائیکل پکڑنا, اور میں نے اپنے گاؤں سے دودھ اکٹھا کرنا, اور اپنے شہر ہارون آباد میں جا کے میں نے آوازیں لگا کے کہ تازہ دودھ, تو میں نے وہ بیچا کرنا, اور 300-400 دیہڑی کما کے تو میں شام کو اپنے گھر لوٹا کرتا تھا. اور جیسے گھر پہنچتا پھر شام کے ٹائم کا دودھ اکٹھا کرنا, تو پھر میں نے شہر لے جانا. تو سردی کے دن ہوا کرتے تھے, تو جب میں نے رات کے 9 بجے 10 بجے گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرا کرنا, تو ہم 2 ہی آوازیں لگانے والے ہوا کرتے تھے, ایک گرم آنڈے اور ایک دودھ والا. تو میں نے وہاں پہ پھر چند پیسے منافع کمانا, اور پھر میں نے واپس لوٹنا, گھر آ جانا. والد صاحب زمیندارہ کرتے تھے, اتنے حالات بہتر نہیں تھے. اسی دوران جب میں وہ کام کر رہا تھا, تو اسی دوران میرے ایک دوست نے مجھے 2014 اسی فروری کے مہینے میں مجھے اس سسٹم کی دعوت دی فیصل آباد میں. میں نے آگے سسٹم کی ٹریننگ اٹینڈ کی. تو میں اس سسٹم کو دیکھنے سے پہلے سن چکا تھا. جب میں نے آگے اس کو دیکھا, پھر اس کا میں نے آغاز کیا, تو آغاز میں میرے بڑے بھائی نے مجھے منع کیا, میرے والد صاحب نے
مجھے منع کیا آپ ٹائلز نہ کریں. میں نے ان کو ٹائلز کا ذکر ان کو پتہ نہیں تھا, نہیں کیا. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کا کوئی ایک کام ہے تو میں کرنے لگا ہوں, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو آپ پہلے گھر سے گئے ہیں, تو گھر کے حالات کیا ہیں تو آپ کو بخوبی پتہ ہے, اور اب آپ جا کے ہم سے 35-40 ہزار کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے ہوتے تو آپ کو ہم فیصل آباد نہ بھیجتے. میں نے کہا جی زندگی میں ایک لاسٹ میرے لیے چانس ہے, میری آپ نے پڑھائی پہ پہلے خرچہ کیا ہے, پھر مجھے جب میں نے موٹر سائیکل لیا سارا مدود والا سسٹم, تب بھی مجھے پیسے دیے. تو سمجھے کہ لاسٹ دفعہ مجھے دے رہے ہیں, ایک دفعہ مجھے آپ پیسے دے دیں. تو میرے والد صاحب تھوڑے مان رہے تھے, بھائی بڑا نہیں مان رہا تھا. لیکن پھر والدہ محترمہ کا سہارا لیا, انہوں نے مجھے پیسے دیے, میں نے سسٹم میں جوائننگ کی, پروڈکٹ لی, اور میں سسٹم کا حصہ بن گیا. پھر آگے کام کرنا شروع کر دیا. جب اس سسٹم میں مجھے غالباً 8 مہینے ہوئے تو میری انکم آدھا لاکھ کراس کر چکی تھی. جب اس سسٹم میں غالباً کوئی 10 مہینے کا ٹائم ہوا تو میں پیدل سے بائک پہ آیا. جب اس سسٹم میں 2 سال ہوئے تو پیدل سے گاڑی پہ آیا, اور میں نے پہلا 2015 میں پہلا چائنا کا ٹور ون کیا, اور پھر 2016 میں دوسرا میں نے انڈونیشیا کا ٹور ون کیا. پھر سسٹم میں 3 سال کا عرصہ گزرا, پھر 4 سال کا عرصہ گزرا, گاڑی دوسری چینج کر لی, بڑے والی گاڑی لے لی. پھر 2017 میں پھر چائنا کا ٹور کیا, 2018 میں پھر ترکی کا ٹور کیا. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب صبح بائک لینا اور جا کے آوازیں لگانی, اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایک گھر میں دودھ دیا کرتا تھا. وہاں صبح جب دودھ جا کے گیٹ ناک کیا تو مجھے اندر سے گاڑیوں کی آواز آئی. تو جب گیٹ کھلا انہوں نے کہا جی آپ کے پچھلے پیسے بھی ہم نے نہیں دینے, اور ابھی آپ کو ہم چماٹے بھی بہت ماریں گے. میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کہتے جی وہ جو دودھ آپ دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے جیسے آپ پانی ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں ایسا کام نہیں کرتا, جہاں سے میں لے کے آتا ہوں شاید وہ کرتے ہوں. تو اس طرح کی باتیں بھی سننا پڑتی تھی. اب ایک وہ میرے لیے ایک زندگی کا حصہ تھا, اور ایک یہ ٹائمز زندگی کا حصہ تھا. تو وہ میری عام زندگی تھی اور یہ میری خاص زندگی ہے. اب اس زندگی میں سفر کے لیے سنیں, اس زندگی میں اس زندگی میں لوگوں کی باتیں, پیسے بھی نہیں ہیں, گلیوں میں سارا دن اور ساری آدھی رات بھی گھومنا, مزدوریاں کرنی, اور پھر گھر آنا, اور پھر ٹائمز کی زندگی کا آغاز ہوا. تو پھر اس زندگی میں پہلے گھر پڑا نہیں تھا, اپنا گھر بن گیا, گاڑی نہیں تھی, گاڑی آ گئی, سیریں باہر کی ملکوں کی, صرف ناران کاران نہیں, باہر کے ملکوں کی سیر نہیں کی تھی, وہ بھی کر لی. اور پھر یہ تو اپنے لیے کیا. اور جس دن میں ٹائمز کا حصہ بن رہا تھا تو میں نے اپنا پہلا ایک خواب لکھا تھا کہ والدین کو حج عمرہ کروانا ہے, الحمدللہ وہ بھی پورا کیا. پھر اپنے پیسوں سے گھر بھی بنایا, اپنے جو ہے کمپنی کی طرف سے پیسے, وہ گاڑی بھی لی, پھر بہن بھائیوں کو سیٹل کیا. تو یہ صرف کم و بیش 6 سال کے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا. یہ بات میں نئے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی ہماری طرح, میری طرح, جیسے میں سسٹم کا حصہ بنا, آپ بھی سسٹم کا حصہ بنے, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ بھی ہماری طرح یہاں پہ کھڑے ہوں گے. یہ جو نوجوان یہاں پہ شیئرنگ کر رہے تھے, تو یہ ہمارے وہ لیڈر ہیں کہ جو آپ کی ہی طرح ایک دن آئے, انہوں نے 3-4 دن کی ٹریننگ اٹینڈ کی, اور پھر ہمارے سسٹم کا حصہ بنے, اور آج اپنی اپنی گاڑیوں پہ ہیں. یہ مجھے یاد ہے عمران بھائی جب میرے پاس آئے تو ان کے یہ داڑھی بھی نہیں آئی تھی, ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا, اور مجھے میرے سینئر کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایج کم ہے. تو یہ اپنے والد صاحب کے آئی ڈی کارڈ پہ جوائن ہوئے, اور ان کے والد صاحب مجھے یاد ہے جب پیسے دینے آئے
تو مجھے کہنے لگے کہ میں گائے بیچ کے آیا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو پیسے دے رہا ہوں تو یہ کام کر لے گا. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ انکل جی ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے اس کو, یہ کام کرے گا. اور جب 2016 میں ہم انڈونیشیا گئے تو ان کے والد صاحب میرے ساتھ تھے تو مجھے کہنے لگے جی آج مزہ آ گیا ہے. میں جو ہے نا وہ کبھی بھی زندگی میں ایئرپورٹ نہیں دیکھا تھا, جہاز نہیں دیکھا تھا, اس طرح کے کھانے, اتنے مہنگے ہوٹلوں میں اسٹے, اس طرح کا پروٹوکول. اور مزے کی بات جب ہم جو ہے نا انڈونیشیا ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پہ ہمارا ویلکم کیا گیا. تو انڈونیشین لڑکیاں انہوں نے وہ ہمیں ہار پہنائے. تو انکل جی کی میں فیلنگ وہاں پہ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے جی مجھے تو شادی والے دن بھی کبھی کوئی ہار پھولوں والا نہیں پہنایا گیا تھا. تو یہ تو مدت بعد یہ دوبارہ, اور وہ بھی جو ہے ایئرپورٹ پہ, اور وہ بھی لڑکیاں, اور وہ بھی ینگ اور اتنی خوبصورت, اور انہوں نے ہمارے وہ سامان پکڑا اور انہوں نے گاڑیوں میں رکھا. تو وہاں پہ وہ شکریہ ادا کر رہے میرا. میں نے کہا جی یہ آپ کے بچے کی وجہ سے اور آپ کے فیصلے کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے اس ٹائم پہ صحیح فیصلہ لے لیا. ورنہ بہت سارے جو ہے ہمارے بھائی بزرگ اپنے بچے ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ٹائمز کا موقع ملا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ نہیں کرنا, جو ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے. تو وہ بہت سارے دوست جو ہے وہ یہ ہمارے سسٹم کو نہیں کر پاتے. تو پھر اس کے بعد یہ عمران بھائی کی گاڑی بھی ہوئی. ابھی دیکھیں کتنی کیج ہے ان کی, اور ابھی یہ آفس آتے ہیں اپنی گاڑی پہ آتے ہیں. ان کی ٹیم میں ساجد بھائی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ساجد بھائی کی مجھ سے بات ہوئی جب یہ ٹریننگ لینے آ رہے تھے. تو ٹریننگ کرنے آئے تو مجھے کہہ رہے جی میری تعلیم نہیں ہے. میں نے کہا انشاءاللہ یہاں پہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ سوچ چاہیے. اگر آپ کے پاس سوچ ہے آپ انشاءاللہ کارچور بنیں گے. یہ بھی کارچور بنے. وسیم بھائی آئے, کہتے ہیں جی میں تو آزاد کشمیر سے ہوں تو وہاں سے جانا میں کیسے کام کر سکوں گا. تو گرمی کہتے بہت لگ رہی. فیصل آباد میں آئے, جون کا مہینہ تھا, تو کہتے جی گرمی بہت لگ رہی ہے. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ یہ گرمی جو ہے یہ ابھی عارضی ہے, وقتی ہے. انشاءاللہ جو کمپنی سے آپ کو گاڑی ملے گی تو اس کا جو جب اے سی چلا کرے گا وہ ٹھنڈی ہوا دیا کرے گا. تو ان کو کمپنی کی طرف سے گاڑی کا انعام ملا, اپنی گاڑی پہ ہیں. رضوان بھائی آئے, کہتے میں تو میڈیا سے ہوں تو میرے سوالات بہت ہیں, تو میں تو پہلے 35-40 لاکھ کما رہا ہوں. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ یہاں پہ اس سے زیادہ کمایا کریں گے, ہمارے سسٹم کا حصہ بنے. ٹورز کیے ہمارے ساتھ, بہت اچھے پالیسیز, اور گاڑی کی الحمدللہ آج گاڑی پہ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں, ابو بکر بھائی ہیں, ناگش بھائی ہیں, عابد بھائی ہیں, وقاص بھائی ہیں, جواد بھائی ہیں, یہ سارے ہمارے سامنے آئے. یعنی منصور صاحب اور میری آنکھوں کے سامنے آئے. اور مجھے پتا ہے کہ جب عمران بھائی آئے تو یہ اوپر شلوار قمیض اور نیچے جوگر پہنا کرتے تھے. تو آج تو جینز اور نیچے جناب ان کو پتہ چل گیا کہ جو شلوار قمیض کے نیچے جوگر نہیں پہنے. ایک ان کے پاس, ہاں میں یہ نئے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک سوٹ تھا ان کے پاس. ساجد بھائی آئے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کیسے آئے. وسیم بھائی میں بھی ایسے آیا تھا. میں جب 2014 میں میرے دوست نے مجھے بلایا, ایک ہی سوٹ لے کے آیا اور ایک کوٹ تھا, وہ میں نے ایک خان صاحب سے لیا ہوا تھا, ایک کیپ تھی. تو میرے روممیٹ تھے وہ میری طرف دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ جو نا وہ کوٹ کیسا اور کیپ کیسی اور ڈریسنگ اس طرح کی. ٹھیک ہے, اور وہ کوٹ میں نے رات اتار کے رکھا تو وہ رات جوتوں کے نیچے آتا پھرا, اور سو ایسے میں نے پہن لیا اور ٹریننگ میں چلے گئے. تو ہم نے ایسے آغاز کیا. تو جتنے بھی میرے نئے بھائی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, سارے جیور آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ ہمارا ٹور کا جو سفر ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا گزرے. اور انشاءاللہ
20 तारीख को हम फिर वापस आप में आएंगे, आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह और अपनी तमाम वो कहानियाँ और दास्तानें आपसे शेयर करेंगे। और जितने मेरे दोस्त ब्राउज मेंबर हैं तो आप